الحمد للہ وکفی وعبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بابا سے بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ احباب زیادہ ہیں، آواز کم آ رہی ہے، آپ کے لیے 4 مصرے پیش کرتا ہوں، اگر دل بولے تو بابا سے بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے کہ درِ نجف سے کربلا سے آتا ہے، درِ نجف سے کربلا سے آتا ہے، ارے ہمارا تو رزق انوکھی ادا سے آتا ہے، درِ نجف سے کربلا سے آتا ہے، ہمارا تو رزق انوکھی ادا سے آتا ہے، ارے جب بھی بھیجو درود آقا کی ذات پر، یاد رکھو جواب درِ مصطفیٰ سے آتا ہے۔ بابا سے بلند پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا رحمت للعالمین۔ اللہ پاک کی ذات کا بے پایا شکر، ایک مرتبہ پھر یہاں پر کھڑے ہو کر سبق سنانے کا موقع ملا۔ اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں میرا پڑھنا اور آپ سب کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یقیناً یہاں پر کھڑے ہو کر بات کرنا ہمارے لیے بہت ہی خوش نصیبی کی بات ہے۔ یہاں پر کھڑے ہو کر بات کرنے سے، بولنے سے ہمیں بہت فائدہ ہے، لیکن اس میں سے جو 2 فائدے ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پر کھڑے ہو کر بات کرنے سے انسان کو جو 2 فائدے ملتے ہیں وہ یہ کہ جب انسان یہاں پر کھڑا ہو کر طالب علم سبق سناتا ہے تو اگر غلطی ہو جائے تو اساتذہ کرام کی طرف سے اصلاح ہو جاتی ہے، اگر صحیح پڑھ جاؤ تو دعا ہو جاتی ہے، جب اساتذہ کرام کی طرف سے دعا ہو گئی تو انشاءاللہ طالب علم کا بیڑا پار ہو جاتا ہے۔ ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا مہینہ چل رہا ہے۔ آج کا میرا موضوع ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور علیہ السلام کے ساتھ عشق رسول کیسا تھا، اور دوسرا یہ کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا مقام کیا ہے، آپ کا مرتبہ کیا ہے۔ حضرات محترم، رات آدھی کا وقت ہے اور مدینے کی گلیاں ہیں، مصطفیٰ مدینے کی گلیوں میں چل رہے ہیں، چلتے چلتے ایک دروازہ آیا، سرکار نے دروازے کو ہاتھ لگایا اور دروازہ کھلا، نگاہ نبوت نے دیکھا کہ کوئی مصلی پر کھڑا ہے۔ اب جو بھی اس مصلی پر کھڑے تھے، مجھے نہیں پتا کہ وہ قیام میں تھے، رکوع میں تھے، سجدہ میں تھے، میں نے یہ پڑھا ہے کہ وہ جہاں بھی تھے انہیں نبوت کی خوشبو آئی، انہوں نے نماز کو وہیں پر چھوڑا اور رخ مصطفیٰ کی طرف پھیر دیا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ انہوں نے نماز کو وہیں پر چھوڑا اور رخ مصطفیٰ کی طرف پھیر دیا۔ اب جب حضور علیہ السلام نے یہ ماجرا دیکھا تو حضور علیہ السلام دیکھ کر فرماتے ہیں کہ اے ابو بکر، یہ تم نے کیا کر دیا؟ تم تو نماز پڑھ رہے تھے نا، تم نے نماز کو چھوڑ دیا؟ ابو بکر یہ تم نے کیا کر دیا؟ پھر سرکار فرماتے ہیں کہ ابو بکر رات آدھی کا وقت ہے، یوں لگتا ہے جیسے تیرے گھر میں گوشت بھونا جا رہا ہو۔ ابو بکر رات آدھی کا وقت ہے، ایسا لگتا ہے جیسے تیرے گھر میں ہڈیاں بن رہی ہو۔ کیا ابو بکر تیرے گھر میں گوشت بھونا جا رہا ہے؟ کیا ابو بکر تیرے گھر میں ہڈیاں بن رہی ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ہاتھ جوڑ کر عرض کرتے ہیں۔ علامہ اقبال جس کی قبر کا فیض حاصل کر کے قلندر بنا اسے رومی کہتے ہیں۔ علامہ روم علیہ رحمہ لکھتے ہیں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر ایسے لگتا ہے جیسے تیرے گھر میں گوشت بھونا جا رہا ہو، ابو بکر ایسے لگتا ہے جیسے تیرے گھر میں ہڈیاں بن رہی ہو، کیا واقعی تیرے گھر میں گوشت بھونا جا رہا ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، این قدر مستم کے از چشمم شرابہ ادبرو، یا رسول اللہ جب سے تیرے جلوے دیکھے ہیں میری آنکھوں کو تیرے نور کی مستی چڑھی رہتی ہے۔ یا رسول اللہ جب سے تیرے جلوے دیکھے ہیں میری آنکھوں کو تیرے نور کی مستی چڑھی رہتی ہے۔ از دلے من سوختہ دودے کبابا ادبرو، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ خوشبو کسی گوشت بھونے جانے کی خوشبو نہیں، یہ خوشبو کسی ہڈیاں بننے کی خوشبو نہیں، بلکہ یہ جو میرے سینے میں دل ہے نا، یہ دل آپ کی محبت میں بھونا جا رہا ہے۔ اور یا رسول اللہ میری خوش نصیبی یہ ہے کہ آج محب کے دل کی خوشبو محبوب کو آ گئی ہے۔ کہ
کہہ دو سبحان اللہ۔ اب سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں کہ قطرۂ خون جگر گر من بدریا ریختی، یا رسول اللہ اگر ابو بکر کے جگر کو چیر کر اس میں سے ایک قطرہ خون کا نکال کر سمندر میں ڈال دے تو سمندر کی ساری مچھلیاں ابو بکر کے اس ایک قطرے کی محبت کو دیکھ کر تڑپ تڑپ کر ماہ گریاں سینہ بریاں ماہ زیابہ ادبرو۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر ابو بکر کے جگر کو چیر کر اس میں سے ایک قطرہ خون کا نکال کر سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کی ساری مچھلیاں تڑپ تڑپ کر اپنی جان دے دے، تو پتہ یہ چلا کہ جو تعلق مچھلیوں کا سمندر کے ساتھ نہیں، وہ تعلق ابو بکر کا مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ اب سرکار نے فرمایا کہ ابو بکر ٹھیک ہے، یہ تو بتاؤ کہ تم تو نماز پڑھ رہے تھے نا، نماز کو چھوڑ کر میری طرف کیوں رخ کر لیا؟ اب سیدنا صدیق اکبر روتی ہوئی آنکھوں سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ماہ من ترنیم شب چوں بے نقابہ ادبرو، یا رسول اللہ آپ ہی نے تو کہا ہے کہ جب سورج سر پر آ جائے تو سجدہ نہیں کرتے، یا رسول اللہ آپ ہی نے تو کہا ہے کہ جب زمانے کا سورج سر پر آ جائے تو سجدہ نہیں کرتے، ماہ من ترنیم شب چوں بے نقابہ ادبرو سجدہ طیبہ شد روا سے آفتاب ادبرو، یا رسول اللہ آپ ہی نے تو کہا ہے کہ جب زمانے کا سورج سر پر آ جائے تو سجدہ نہیں کرتے، یا رسول اللہ جس کے سر پر زمانے کا سورج آ جائے وہ سجدہ نہیں کر سکتا، اور جس کے سر پر آدھی رات کو نبوت کا سورج آ جائے وہ سجدے کرے یا تیری زیارت کرے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ وہ پہلا مددگار پہلا صحابی، وہ پہلا مددگار پہلا صحابی جسے نبی نے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر پاکس انبیاء ہے، وہ جان صداقت وہ جان وفا ہے، فرشتے اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، وہ نبیوں سے کم تر اماموں سے اعلیٰ، وہ ہر دم محمد سے وفا کرنے والا۔ حضرات محترم ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حضرت جبریل امین رضی اللہ تعالیٰ عنہ انسانی شکل کی صورت میں حاضر تھے، تو اتنے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر تشریف لاتے ہیں۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر تشریف لاتے ہیں تو حضرت جبریل امین ادب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں، تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام جب یہ ماجرا دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اے جبریل تو بھی میرے صدیق کا ادب کرتا ہے، تو بھی میرے صدیق کا احترام کرتا ہے؟ تو حضرت جبریل عرض کرتے ہیں جی یا رسول اللہ میں بھی صدیق اکبر کا ادب کرتا ہوں، میں بھی صدیق اکبر کا ادب کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جبریل صدیق اکبر کا کس وجہ سے ادب کرتے ہو، ذرا یہ تو بتاؤ۔ تو حضرت جبریل امی کیا عرض کرتے ہیں، سنیے شان صدیق اکبر، صدیق اکبر کا مقام سنیے۔ حضرت جبریل امی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسجدوا لآدم کو سجدہ کرو تو اس وقت فسجدوا الا ابلیس نے سجدہ نہ کیا، یا رسول اللہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ یار جب استاد سجدہ نہیں کر رہا تو پھر میں کہاں جاؤں؟ حضرت جبریل امین عرض کرتے ہیں کہ میں نے اتنا سوچا ہی تھا، کیا دیکھتا ہوں کہ عرش کی طرف ایک نورانی کپا ظاہر ہوتا ہے، اس کی چاروں طرف سیدنا صدیق اکبر کا نام لکھا ہوتا ہے، اس میں سے حضرت ابو بکر صدیق کی آواز آتی ہے اور فرماتے ہیں کہ جبریل جھک جا، نور مصطفیٰ ہے جھک جا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ منبع نور الہدا صدیق ہے۔ میرے الفاظ کے ساتھ اپنی حاضری کا اختتام کرتا ہوں کہ منبع نور الہدا صدیق ہے، پے کرو صدق و صفا صدیق ہے، منبع نور الہدا صدیق ہے، پے کرو صدق و صفا صدیق ہے، ارے رازدار کبریا ہے مصطفیٰ اور رازدار مصطفیٰ صدیق ہے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔